प्यारे गोइंकन्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो आपकी दरसी किताब हुदहुद का सबक नंबर 17 जो कि सफ़ा नंबर 86 पर मौजूद है और सबक का नाम है झील डल। झील डल जो कि कश्मीर में वाक़या है और यहाँ की सबसे बेहतरीन झील है। तो चले शाबाश, अब तफसील में हम इस सबक को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा वतन कश्मीर कुदरती खूबसूरती और सेहत बख्श आबो हवा की वजह से दुनिया की जन्नत कहलाता है। बर्फ का ताज पहनी हुई पहाड़ों की चोटियां, बदलू, कायरू और देवदार के घने जंगलात, पहाड़ों से गिरी हुई छोटी वादियां और घास के मैदान, झीलें, आबशार और साफ शफाफ पानी की नदियां हर एक का दिल अपनी तरफ खींच लेती हैं। कश्मीर की कुदरती झीलों में झील वलर, झील मानसबल, झील डल और झील आंचार बहुत मशहूर है। इन सब झीलों में झील डल को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल है। तो पहले अब यहाँ तक हम तफसील में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो वतन है कश्मीर, वो किस वजह से खसूसियत रखता है? अल्लाह ताला की नियामतों की वजह से। जिन नियामतों की वजह से यहाँ पर खूबसूरती है, यहाँ सेहत बख्श यानी जिससे अच्छी सेहत बनती है, वैसी आबो हवा मौजूद है, वैसी खूबसूरती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर जो है जन्नत कहलाता है। यहाँ के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ें, बदलू, कायरू और देवदार, जिनसे जंगलात जो है घने हुए हैं, पहाड़ों से गिरी हुई छोटी वादियां और घास के मैदान, झीलें, आबशार यानी वाटरफॉल और साफ शफाफ निहायती साफ पानी जो कि नदियों में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है हमारा दिल इसकी तरफ खींच जाता है। कश्मीर की कुदरती झीलों में झील वलर, झील मानसबल, झील डल और झील आंचार बहुत मशहूर है। यानी यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन उन सब झीलों में झील डल को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल है। सबसे ज्यादा खासियत जो है जिसकी वजह से सयाह यानी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो है झील डल की वजह से खूबसूरती देखने के लिए। अब आइए आप लोग सफ़ा नंबर 87 पर यानी पेज नंबर 87। झील डल श्रीनगर के मशरक में सड़क के किनारे वाक़या है। जनूब और मशरक की तरफ पहाड़ों और शिमाल में ढलवानदार जमीन से घिरी हुई ये झील अपने महल वकू, खूबसूरती और सयाहती नुक्ते नज़र से काफ़ी अहमियत रखती है। साफ शफाफ और मीठे पानी की ये झील वसी रकबे पर फैली हुई थी, लेकिन नाआकिबत अंदेश लोगों के नाजायज कब्जे से रोज बरोज सुकड़ती जा रही है और पानी भी आलूदा हो गया है। इस झील में तेलबल नाले से पानी आता है और डलगेट से खारिज होकर एक नहर के जरिए दरियाई जहलम से जा मिलता है। कहीं कहीं इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन आम तौर पर ये कम गहरी झील मानी जाती है। अब तफसील में कि झील डल जो है ये कहाँ वाक़या है। झील डल श्रीनगर के मशरक यानी ईस्ट मशरक में सड़क के किनारे वाक़या है। जनूब और मशरक की तरफ पहाड़ों और शुमाल में ढलवानदार जमीन यानी जो ऊपर से नीचे झुकी हुई
جھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سلوپ جیسی گری ہوئی یہ جھیل جو ہے اپنے محل وقوع کیا ہوتا ہے؟ جہاں یہ واقع ہے، جہاں یہ ڈل واقع ہے، اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور سیاحتی نقطہ نظر اگر ہم ٹورسٹ کے حساب سے ان کے انداز سے دیکھیں تو یہ کافی اہمیت رکھتی ہے۔ صاف و شفاف اور میٹھے پانی کی یہ جھیل وسیع رقبے یعنی پھیلی ہوئی، یعنی یہ ایک ایریا پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن ناعاقبت اندیش، یعنی وہ لوگ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں، جنہیں انجام کا کوئی سوچنا نہیں ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، تو ان کے ناجائز قبضوں کی وجہ سے روز بروز یعنی دن بدن یہ جھیل جو ہے سکڑتی جا رہی ہے، یعنی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا پانی جو ہے گندا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے سوال کہ اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس جھیل میں پانی تیلبل نالے سے آتا ہے اور ڈل گیٹ سے خارج ہو کر ایک نہر کے ذریعے دریائے جہلم سے جا ملتا ہے۔ کہیں اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، کہیں اگر ہم دیکھیں گے تو گہرائی کافی زیادہ ہے، لیکن عام طور پر یہ کم گہری جھیل مانی جاتی ہے۔ اب آگے ڈل گیٹ سے گگری بل تک اور اسی کے ایک حصے نگین جھیل کے ارد گرد ہاؤس بوٹ قطار در قطار موجود ہیں۔ سیاح ان ہاؤس بوٹوں میں ٹھہر کر فطرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ سجے ہوئے ہاؤس بوٹ رات کے وقت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ سردیوں کے 3 مہینوں کو چھوڑ کر سجے سجائے شکارے سیاحوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شکارا کشمیری میں چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں، جس میں 2 یا 3 آدمی بیٹھتے ہیں۔ کہیں بڑی کشتیاں بھی نظر آتی ہے، جن کو کشمیری میں ڈھونگے کہتے ہیں۔ ان میں عام طور پر مقامی لوگ کئی دن ٹھہر کر ڈل کے اطراف کے نظاروں سے دل بہلاتے ہیں۔ جا بجا پانی سے ابھرے ہوئے کمل کے پھول دل کو مو لیتے ہیں۔ اب تفصیل میں ڈل گیٹ سے گگری بل تک اور اسی کے ایک حصے نگین جھیل کے ارد گرد ہاؤس بوٹ قطار در قطار موجود ہوتے ہیں، یعنی جھیل ڈل میں ہاؤس بوٹوں کی قطاریں ہوتی ہیں، لائن کیوں میں ہوتے ہیں۔ سیاح ان ہاؤس بوٹوں میں ٹھہر کر فطرت یعنی قدرت کے حسین نظاروں سے مزہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سجے ہوئے ہاؤس بوٹ رات کے وقت بہت ہی حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ سردیوں کے 3 مہینوں کو چھوڑ کر سجے سجائے شکارے سیاحوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شکارا کشمیری میں چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے جس میں کم سے کم جو ہے 2 یا 3 آدمی بیٹھتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان شکارا میں گھومتے ہیں، ڈل کا نظارہ اٹھاتے ہیں۔ کہیں بڑی کشتیاں بھی موجود ہے، ہمیں نظر آتی ہے کئی بڑی کشتیاں، ہاؤس بوٹ بھی نہیں لیکن ہاؤس بوٹ سے تھوڑے سے کم، اتنی وسیع نہیں ہوتے ہیں، اتنی کشادہ نہیں ہوتی ہے وہ بڑی کشتیاں، جن کو ہم کشمیری میں ڈھونگے کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈھونگے۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا ہاؤس بوٹ جو کہ بالکل ایک مکان کی طرف ہوتا ہے، جس میں کم سے کم 5-6 کمرے بھی ہوتے ہیں اور ہر اشیاء کا سامان ہوتا ہے۔ اور پھر شکارا جس میں بس 3 یا 4 لوگ جو ہے ڈل کی سیر کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ڈھونگے جو ہے یہ بڑی کشتیاں ہوتی ہے، جس میں عام طور پر مقامی لوگ کئی دن
ٹھہر کر ڈل کے اطراف یعنی طرف کی جمع گھومتے ہیں، جھیل ڈل کا نظارہ دیکھتے ہیں، اپنی دلوں کو بہلاتے ہیں۔ جا بجا پانی سے ابھرے ہوئے کمل، کمل یعنی لوٹس، دیکھا ہوگا آپ نے وہ نظارہ جب کمل جو ہے، کمل کے پھول جھیل ڈل میں اپنی خوبصورتی سے لوگوں کے دل مول لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں۔ تو آج کے لیے پیارے گوئنگنز اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کا سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کل اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔